السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس پہ، اور سب سے بڑا فیصلہ ریپ کے مجرموں کو سخت سزا دینے کے حوالے سے تھی۔ حالیہ دنوں میں سندھ کے علاقے کشمور میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، جہاں بیٹی اور اس کی والدہ کو ایک ملزموں نے ہوس کا نشانہ بنایا تھا، اور یہ جنسی درندگی کی ایک ایسی مثال تھی جس نے تمام پاکستانیوں کے جو دل تھے وہ دکھا دیے تھے۔ وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا، سندھ حکومت نے بھی نوٹس لیا، وہ ملزم گرفتار بھی ہوئے، ایک تو پولیس مقابلے میں مارا بھی گیا۔ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے، اور اس بات کا ذکر بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ان واقعات کو روکنے کے حوالے سے ایسی قانون سازی کی جائے کہ مجرموں کو جن پہ کیس ثابت ہو ان کو عبرت کا مقام بنایا جائے، تاکہ ایسے واقعات میں کمی ہو۔ یہ تجویز آئی وفاقی کابینہ میں کہ ایسی قانون سازی کی جائے اور ایسی سخت سزا دی جائے ایسے مجرموں کو، تاکہ ان واقعات میں کمی ہو، اور یہ سزائیں جو ہوتی ہیں وہ قانون پہ عمل درآمد جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے عبرت ہوتا ہے، تاکہ معاشرے میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ یہ بات الگ ہے کہ قانون کی حکمرانی کا سیدھا واسطہ آئین کی حکمرانی سے ہے۔ آئین کی بالادستی اور جو ڈیموکریٹک جو سسٹم ملک میں چلتا ہوتا ہے، اسی حوالے سے قانون کی حکمرانی اسی حساب سے اس پہ عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کیوں نہیں ہے۔ یہ جو وزیر اعظم پہلے کہتے تھے کہ پاکستان میں دو قوانین ہیں، ایک جو اشرافیہ ہے اس کے لیے، ایک عوام کے لیے، اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس اجلاس میں مختلف تجاویز آئی ہیں کہ یہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں ان کے مجرموں کو سزا کیا دی جائے۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں جب اس قسم کی بحث چلی تھی تو اس میں ایک جو جماعت اسلامی کے MNA ہیں انہوں نے ان تجاویز کی مخالفت کی تھی۔ فرض کریں کہ جو کابینہ کے اجلاس میں کل یہ اتفاق ہوا ہے کہ ریپ کے جو ملزم ہیں، زیادتی جنسی ہوس کے جو مجرم ہیں، ان کو نامرد کیا جائے۔ تو جب پارلیمنٹ میں یہ بات آئی تھی تو جماعت اسلامی کے MNA عبدالاکبر چترالی تھے، انہوں نے اس پہ تنقید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو کوئی خاتون جو ہے وہ اس میں ملوث ہو تو اس کو آپ کیسی سزا دیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ بات ہوئی تھی۔ لیکن کل کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئی تھی۔ ایک تو جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن 375 ہے، اس میں ریپ کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کے لیے جو مجرم ہیں ان کی سزاؤں کا تعین وہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں عمر قید یا موت کی سزا ہوگی۔ لیکن یہ جو نیا قانون بننے جا رہا ہے آرڈیننس کی، جس کی تصدیق وزیر قانون فاروق نسیم نے بھی کر دی ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ہم ایسا آرڈیننس لا رہے ہیں جس آرڈیننس میں جو ریپ کے ملزمان ہوں گے ان کو نامرد بھی کیا جا سکے گا، اس کا مدت جو ہے اس کا بھی تعین کیا جا سکے گا، اس کے علاوہ موت کی سزا بھی دی جا سکے گی، جبکہ 10 سے 25 سال یا عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک ڈیٹا بیس بنایا جائے گا نادرا کے جو تعاون سے، جس میں ریکارڈ رکھا جائے گا کہ اگر اس طرح کے کوئی ملزم ہیں جو پہلے گرفتار ہوئے ہیں ان کا ایک الگ سے ڈیٹا بنایا جائے گا، تاکہ تعین مطلب جب ایسے کے واقعات ہوں تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے، اور اس کے بعد جلدی جو ہے نا وہ مجرموں تک پہنچا جائے۔ یہ ڈیٹا بیس والی بات تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بالکل اس پہ اتفاق ہونا چاہیے، اس پہ ضروری ہے کہ ایسی سزائیں ہوں تاکہ مجرموں کو قانون کے کٹڑے میں لایا جا سکے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مختلف دوسری تجاویز بھی آئی ہیں۔ یہ بھی تجویز زیر غور رہی ہے کہ جو مجرمان ہیں، ایسے ملزم ہیں جن پہ کیس ثابت ہو جاتا ہے ریپ کا یا گینگ ریپ کا، تو ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ حالانکہ انسانی حقوق کی کمیشن یا انسانی حقوق کے کئی علمبردار ہیں، وہ ایسی سزاؤں کے مخالف ہیں کہ سر عام پھانسی جو ہے وہ نہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جب آرڈیننس آئے گا تو اس میں واضح چیزیں ہو جائیں گی کہ
کون سا قانون بنایا جا رہا ہے کہ لیکن اس کے چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ریپ یا گینگ ریپ، جنسی ہوس، زیادتی کے جو ملزمان ہیں جن پہ کیس اگر ثابت ہوتا ہے تو ان کو نامزد کیا جائے گا، یہ تو بات الگ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں کہ کیا ایسے مجرمان کو سزائیں دینا مطلب ان کو سزاؤں تک پہنچنے کا جو سسٹم ہے جس کو کرمنل جسٹس سسٹم کہا جاتا ہے، اس کی پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ کرمنل جسٹس سسٹم جس میں 4 پیس آتے ہیں اور ایک جے آتا ہے، یعنی پولیس سے شروع ہو کر وہ جیل کے پیرول تک ختم ہوتا ہے، جس میں کرمنل جسٹس سسٹم جو پولیس، پراسیکیوشن، پروبیشن، پیرول اور جوڈیشری پہ مشتمل ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کرمنل جسٹس کتنا مضبوط ہے۔ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں جن فیصلوں میں یہ کہا گیا کہ یہ مختلف وجوہات کے بنیاد پر پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا کمزور ہے کہ لوگ عدالتوں پہ وہ اتنا اعتماد نہیں کرتے، اور جو عدالتوں کے فیصلے ہیں یا عدالتوں میں جو زیر التوا کیسز ہیں یا عدالتوں کی خود جو ضروریات ہیں کہ ان کو کتنے جج چاہیے، کتنی عدالتیں ہونی چاہیے، یہ سارا کرمنل جسٹس سسٹم میں آتا ہے۔ ریاست اس کے حوالے سے کیا کرتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں۔ ایک تو یہ اس میں یہ بھی کیٹیگری ہے کہ کچھ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یعنی زیادتی، ریپ، گینگ ریپ، جنسی ہوس کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کیسز کا بھی ریشو بہت کم ہے، اور وہ رپورٹ ہونے کے بعد ان کیسز میں پولیس کا کردار کیا ہوتا ہے یا پراسیکیوشن کا کردار کیا ہوتا ہے، پولیس ایف آئی آر کا اندراج وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، ایف آئی آر جو متاثرین ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ داخل کی جاتی ہے یا پولیس اس کو کمزور جو کیس کو کمزور بنانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ کوششیں کرتی ہے، یہ بھی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پراسیکیوشن اس میں اہم ہے۔ پراسیکیوشن یعنی کیس کی جو ثبوت ہے، جو گواہیاں ہیں وہ سامنے لے کر عدالت کے سامنے وہ کیس ثابت کرنے والا جو معاملہ ہے، پراسیکیوشن پاکستان میں انتہائی کمزور رہی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جو مجرم ہیں جنہوں نے دن دہاڑے وہ سارا جرم کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ پراسیکیوشن کی کمزور یا خامیوں کی وجہ سے وہ کیس ثابت عدالت میں نہیں ہوتے، اور یہاں تو پاکستان میں 100 جو قتل ہیں ان کا اعتراف کرنے والے مجرم بھی ضمانت پہ نکل آتے ہیں یا ان کو پھر عدالتیں بری کی جاتی ہیں اور بری کر دیتی ہیں۔ پھر عدالتیں یہ آبزرویشن دیتی ہیں کہ پراسیکیوشن ہی ایسی ہے کہ ملزم کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو پراسیکیوشن سسٹم بالکل ویک ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ عدالت جو بھی قانون سازی کر رہی ہے اس کیس میں، اس معاملے میں، وہ قانون سازی اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے تو یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو وہ مضبوط تب ہوگا جب ہمارے ہاں جو اوورال سسٹم ہے، یعنی جب آئین کی بالادستی ہوگی۔ آئین کی بالادستی اس صورتحال میں ہوگی جب آپ کے جو پالیسی یا فیصلے سازی کا جو محور ہے اس کو اہمیت دی جائے، اور جب یہ مانا جائے کہ عوام کے جو منتخب ادارے یا عوام کے جو منتخب فرد ہیں ان کو جب تک اہمیت یا ان کو پالیسی سازی یا فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ملتا تب تک آئین کی حکمرانی بھی نہیں رہے گی، جمہوری اداروں کی توقیر بھی نہیں رہے گی، اور قانون کی حکمرانی بھی نہیں رہے گی۔ قانون کی حکمرانی آئین سے جڑی ہے، جب تک آئین کی آپ توقیر عزت نہیں کریں گے تب تک قانون کی حکمرانی قائم نہیں رہے گی، اور کتنے بھی قانون بنائے جائے، کتنے بھی آرڈیننس لائے جائیں، لیکن وہ ان کا فیض جو ہے وہ پبلک تک نہیں پہنچے گا۔